پلاننگ میں شامل ہوں، کیونکہ مسئلہ یہی ہوتا ہے نا کہ لوگ تو پھر بھٹی صاحب اگر اجلاس میں ایسی کوئی قومی سلامتی کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے، ماضی میں دیکھا ہے، یا امپورٹنٹ اجلاس ہو رہی ہوتی ہیں، بریفنگز ہو رہی ہوتی ہیں، تو پرائم منسٹر صاحب تو اٹھ کے چلے جاتے تھے سابق. وہ کہتے تھے جی یہ بیٹھا ہوا ہے، میں نے نہیں جانا جی اس کے اندر. ارے بھول جاؤ. پھر یہ باتیں پھر تنقید پھر جائز ہے نا، پھر اس کا مطلب ہے. ہاں نہیں، آج اپنے ہم نے کہا نا اپنی غلط سیاسی فیصلوں کی وجہ سے، حالات کا جبر بھی ہے لیکن غلط سیاسی فیصلوں کی وجہ سے آج وہ جہاں ہیں وہاں نہ ہوتے. اور میرا خیال ہے اس بہت ساری ایسی جگہیں تھیں جہاں وہ ساروں کو کر سکتے تھے، پھر کوپ اپ کر سکتے تھے اور پھر چیزوں کو نکل سکتے تھے. سیاستدان دیکھیں اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید، مجھے نہیں پتا، ان کے ظاہر فالوورز ہیں بھائی، وہ پھنستے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا وہ سائفر کیس میں جو ہے وہ آج اعظم خان ایگزیکٹلی انہوں نے باقاعدہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے حلف دیا ہے اور پھر اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرایا ہے. میں ذرا کہتے ہیں اگر اجازت دیں میں پڑھ کے سنا دوں اعظم خان نے اپنے بیان میں کہا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی مشکلات جو ہیں وہ سامنے فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. انہوں نے کہا ہے جی مارچ میں میرے سٹاف نے مجھے سائفر کی کاپی فراہم کی جو میں اگلے دن سابق وزیر اعظم کے پاس لے کر گیا. اعظم خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سابق وزیر اعظم نے مجھ سے کاپی لے کر اپنے پاس رکھ لی. بعد میں سابق وزیر اعظم نے بتایا کہ جی سائفر کی کاپی گم ہو گئی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مجھ سے پہلے سابق وزیر اعظم سے سائفر پر بات کر چکے تھے. کاپی میں ہمارے سفیر کی یو ایس مشن سے ملاقاتوں کا ذکر تھا. سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جی امریکی حکام نے سائفر بیچ کر اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے. سابق وزیر اعظم نے کہا کہ لگتا ہے یہ میسج اندرونی ایکٹرز کے لیے ہے کہ عدم اعتماد لائی جائے، لیکن میں نے، یعنی اعظم خان کہہ رہے ہیں، میں نے مشورہ دیا کہ سائفر کو عوام میں بیان نہ کریں. یہ کہا انہوں نے سابق پرائم منسٹر سے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میرے چارج چھوڑنے تک سائفر کی کاپی واپس نہیں بھجوائی گئی تھی. روایت کے مطابق سائفر کاپی واپس وزارت خارجہ کو بھجوائی جاتی ہے، لیکن اس معاملے میں ایسے نہیں کیا گیا تھا. کاپی واپس نہ بھجوانے پر ایم ایس پی ایم اور سٹاف کو متعدد بار آگاہ کیا، یعنی انہوں نے یہ کلیئر کر دیا ہے. اور جناب پی ٹی آئی کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اعظم خان کا جو بیان ہے وہ قلم بند کرانے سے پہلے، یعنی کہ جو ان کے وکیل تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا کہ جی ان سے کہیں جی قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف لیں. اور وکلا کی جانب سے تحریری درخواست بھی دی گئی اس سلسلے میں. جو جج ہیں ابو الاسناد صاحب، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں، آپ درخواست جو ہے وہ کیوں دے رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی. لیکن بہرحال درخواست دی گئی، عدالت پہلے قرآن پاک منگوا چکی تھی اور پھر جناب اعظم خان صاحب نے قرآن پر ہاتھ رکھے. یعنی ٹرسٹ نہیں ہے، لیکن سائفر ایک حقیقت ہے جی. یہ کہا جاتا تھا، آج وہی حقیقت جو ہے نا وہ گلے پڑ گئی ہے. ہاں نہیں، میں ہمیشہ سے کہتا تھا کہ سائفر بڑا سنگین کیس ہے، سنگین دفعات والا کیس ہے. کیوں سنگین ہے؟ کیونکہ دفعات شک 9، شک 5، شک 34 لگی ہوئی ہیں. آفیشیل سیکریٹ ایکٹ 1923 کے تحت درج ہوا ہے، اور اس میں 28 گواہ ہیں، اور اس میں اور سب سے جو ان کے پرنسپل سیکرٹری وہ گواہ ہیں، اور باقی 27 اور ہیں. لیکن اب سائفر اتنا مضبوط کیس نہیں رہا. اچھا، اس کی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سائفر کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ضمانت دی کیس چلے گا، لیکن وہ جو سنگین تھا نا کہ جیسے عمر قید ہو سکتی ہے یا خدا نہ خواستہ وہ جو ایک سزائے موت یا عمر قید، دو اس کی ایکس تھی، وہ نہیں رہا. اب اگر ہوگی بھی نیچے ٹرائل کورٹ میں اوپر اڑ جائے گی. وجہ کیونکہ جو 18 نکات سپریم کورٹ نے 3 رکنی بینچ نے سائفر پہ دیے ہیں، اور دیے ہیں کہ سائفر، اب سنیے، ہے کہ سائفر مفروضوں پر ہے. یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے. سائفر تھا ہی نہیں وہ جس پر یہ ساری کہانی، کہ وہ ڈی کوڈ ہو چکا تھا، ڈی کلاسیفائیڈ ہو چکا تھا. یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے. جو دفعات لگائی گئیں وہ غلط ہیں. یعنی ان کا خیال ہے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا یا سپریم کورٹ کا کہ جو دفعات زیادہ سنگین لگائی گئی تھیں، عمر قید والی یا سزائے موت والی، اور سائفر سے نہ کسی ملک کو کوئی نقصان ہوا نہ کسی ملک کو کوئی فائدہ ہوا، یہ بھی لکھا. اور جو سائفر لہرایا ہی نہیں. اور پھر دوسری بات ہے کہ کہا گیا کہ اسی فیصلے میں کہا گیا، جس پہ مسلم لیگ نون نے اور سارے نے تحقیق، کہ عمران خان معصوم، وہ جس عطر من اللہ صاحب نے لکھا. تو سائفر اور القادر ٹرسٹ کیس، ان دو کے مجھے لگتا ہے کہ یہ اوپر جا کے اڑیں گے. القادر ٹرسٹ کیس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیسے بے ضابطگی کی، سارا کچھ ہوا لیکن بے ضابطگی تھی، کرپشن نہیں تھی. وجہ کہ القادر ٹرسٹ کیس کے پیسے سپریم کورٹ میں وہ انہوں نے واپس کر دیے، وفاق کو کر دیے اور سندھ کو کر دیے. القادر یونیورسٹی وہاں موجود ہے،
اور اس کے سارا کچھ موجود ہے کوئی اس شک کا نہیں ہے. سب سے زیادہ جو خطرہ کہہ رہے تھے نا لاحق جو ہے مجھے لگ وہ رہا ہے اسی کیس سے نہیں سائفر سپریم کورٹ کے فیصلے میں سب سے اس کو زیادہ مانتا تھا. اچھا. میں ہمیشہ سے کہتا تھا یہ عمران خان کے لیے وہ پل صراط ہے خان صاحب کے لیے جس سے عبور کرنا مشکل ہوگا, لیکن وہ اتنے قسمت کے دھنی نکلے کہ سپریم کورٹ نے سائفر کے غبارے کو ہی ختم اڑا کے رکھ دیا. سپریم آپ یہ یعنی جو آپ فیصلہ پڑھیں نا سپریم کورٹ کا جو انہوں نے دیا ہے سائفر پہ ضمانت دی ہے وہ تو بالکل ختم کر دیا, اور القادر ختم کر دیا. ہاں اب ہے جو اب سب سے امپورٹنٹ ہے توشہ خانہ اور 9 مئی کے مقدمات. اور 9 مئی میں اگر جس طرح بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں, جیو فینسنگ ہے, ریکارڈ ہے کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے, پلانرز کون ہے اور امپلیمنٹ کرنے والے کون ہیں, تو یہ ہے. لیکن میری ایک رائے ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سامنے رکھ کے کہ یہ 2 کیس ختم ہوتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آف ویو میں لغاری صاحب سے, لغاری صاحب سر یہ تو مطلب عجیب, مجھے نہیں, میں مطلب یہ نہیں کہ ایگری کر رہا ہوں بھٹی صاحب کی بات سے